ٹکیں گے کیسے؟ فیصلہ کر لیا، انیشیٹوز لے لیے، تقریریں سن لی آپ کی استاد جی، آ گئے میدان کے اندر، چھوڑ دی وہ گلیاں، چھوڑ دیے وہ محل، نکل گئے انقلاب کے رستوں پر۔ منزل مقصود ابھی بہت دور ہے، منزلیں بہت دور ہیں، رستے پیچیدہ ہیں استاد جی، دوست مل نہیں رہا، جو تھے وہ منہ پھیر چکے ہیں، اور جو سجن تھے وہ شک میں چلے گئے ہیں۔ وفاداروں کی وفا پر شک ہے، اور بے وفاؤں کی قربت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ منافقتیں تیز ہو چکی ہیں، اور ہوائیں بھی تیز ہو چکی، چیز بک نہیں رہی، آواز بک نہیں رہی، نظریہ سمجھایا نہیں جا پا رہا، لوگوں کے درد میں ایک احساس نہیں بن پا رہا، لفظوں سے ایک کلام نہیں بن پا رہا، ان کلاموں سے ایک کتاب نہیں بن پا رہا، چمن کا ایک پھول نہیں بن پا رہا، بیج سے ایک درخت نہیں بن پا رہا، ذرے سے ایک پہاڑ نہیں بن پا رہا، قافلے ابھی جڑے نہیں ہیں، لوگوں میں میرے بارے میں شک شبہات ہے، گھر والوں کا ساتھ نہیں ہے، وہ بھی خط پھاڑ چکے ہیں، خط بھی کافی ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، عشق بھی اتنا پرانا ہے، یاد بھی نہیں آتی، زخم کو یاد کر کے رونا بھی نہیں آتا، روتے ہیں تو جذبات نکل جاتا ہے، جذبات پکڑتے ہیں تو خوف آ جاتا ہے، خوف سنبھالتے ہیں تو حزن اور ڈپریشن آ جاتا ہے، جرت کو پکڑتے ہیں تو بزدلی دستک دینے آتی ہے، بزدلی سنبھالنے جاتے ہیں تو لوگوں کی تنقید آ جاتی ہے، تنقید سنبھال ہی رہے تھے ابھی تو ساتھ میں یاروں کے تیر آ جاتے ہیں، یاروں کے تیر نیوٹرلائز کر رہا تھا تو پیچھے سے لوگوں کی ریجیکشن لیٹر آ جاتے ہیں، یہ سب کر ہی رہا تھا، وہ ٹیکسیشن بھیج دیتے ہیں، کوئی وہاں سے پرچہ بھیج دیتا ہے، کوئی وہاں سے پرچہ بھیج دیتا ہے، ابھی روز دکان کھول ہی رہا تھا کہ نوکر بھاگ جاتے ہیں، محنت کرتے کرتے گھر آتا ہوں تو بیوی لڑائی کر رہی ہے، بیوی کو نیوٹرلائز کرتا ہوں تو جیب خالی ہو جاتی ہے، جیب اس پر خرچ کرتا ہوں تو جو ہے ایکسپینسز ہینڈل نہیں ہوتے، ریونیوز ایکسپینسز کی جنگ میں لڑ ہی رہا ہوں، آئیڈیا کریشن کمپرومائز ہو گئی ہے، آئیڈیا کریشن کرنے جاتا ہوں تو گرافک ڈیزائنر بھاگ جاتا ہے، گرافک ڈیزائنر کو پیسے دینے جاتا ہوں تو ویب ڈیولپر چیخ رہا ہے، ویب ڈیولپمنٹ کو منہ دینے جاتا ہوں تو جو ہے اللہ ایسٹ مینجمنٹ والے ناراض ہو جاتے ہیں، ایسٹ مینجمنٹ کو سنبھالنے جاتا ہوں تو پھپھو گھر میں سیاست کرنے آ جاتی ہے، پھپھو کو سنبھالنے جاتے ہیں تو وہاں سے مامے کی سیاست شروع ہو جاتی ہے، یہ سارے گھن چکر کے اندر ایک دن خود اپنے آپ سے کبھی تنگ ہو جاتا، خود سے تنگ ہونا بند کرتا ہوں تو روح جواب دے جاتی ہے، روح اور جسم کا امتزاج سنبھال رہا ہوتا ہوں تو آپ کی تقریر آ جاتی ہے، تقریر کے اندر اتنا صبر اتنا صبر اتنا صبر سنتا ہوں تو کبھی صبر کرنا تھک جاتا ہے، صبر کا دامن پکڑ ہی رہا ہوتا ہوں استاد جی تو یقین نکل جاتا ہے، یقین کی گولی کھانے کی کوشش کرتا ہوں تو رات کو جن آ جاتے ہیں، جنوں پر اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کبھی ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، یہ سب چیزوں کو سنبھال ہی رہا تھا ایک قائد ایک لیڈر تو کبھی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، کبھی وہ تنہائیاں تنگ کرتی ہیں، لوگ نہیں آ رہے شیخ صاحب، لوگ استاد جی نہیں آ رہے، لوگ آتے ہیں تو بڑا کم دام لگاتے ہیں، کم دام میں بیچتا ہوں تو نفع کم ہوتا ہے، نفع بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو مارکیٹ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، مارکیٹ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تو سپلائی ڈیمانڈ الاسٹیسٹیاں برباد ہو جاتی ہیں، اس سارے کے بیچ میں قوم کا ایک شعر کیسے آگے جائے گا؟ آپ کے سوال کو ہم نے مزید حسن دیا ہے اپنے کلام سے، آپ کے سوال کو ہم نے مزید شرح کی ہے، مزید تزئین کی ہے اس کی، تھوڑا سا اس کلام کو کر کے، تو ہمارا جواب اس پر یہ ہے کہ شروعات کے اندر زخم ہوتا ہے جو اس کو قائم رکھتا ہے، درد ہوتا ہے جو اس ننھے سے پلے کو شیر بننے تک کے لیے قائم رکھتا ہے، احساس ہوتا ہے وہ جو اسے زندہ رکھتا ہے، احساس ہوتا ہے جو اس بستر کے اوپر اس کی چھاتی کے اندر وہ کلیجہ دب 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 بج رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کو خاموش کرواتا ہے اس کو، وہ تکلیف وہ ڈیپتھ وہ گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر
جو اسے کنونس کرتی ہے ایک اور دن اٹھنے کے لیے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اگر مرنا ہے تو میں ایسے نہیں مروں گا۔ یہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے شروع میں تحریک اٹھانے کے لیے، درد ہوتا ہے، وہ زخم ہوتا ہے جو اسے وہ چیز دکھاتا ہے جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تکلیف ہے پہلا پری ریکوزٹ کریٹیوٹی کا، تکلیف اور درد ہے پہلا پری ریکوزٹ اپرچونٹی ہنٹ کرنے کا۔ تکلیف اور درد وہ ذہن کے پزلز کھولتے ہیں جو ایک عام انسان کے لاکس نہیں کھولتے۔ اگر یہ ہے تو شروعات میں جب وہ گرے گا، ان کے زخم، وقت کی بے رحمی، وقت کے اندر دوسرے عناصر کی بے رحمی اور وہ سنگ دلیاں اور نفس کے ساتھ ہوئی بھی یہ کیفیت کہ وہ عام چیزوں میں فٹ ان نہیں ہو سکتا تھا، اور خود ہی کے اندر وہ گہرائی اور بڑوں کی وہ لیگیسی اور اپنے آپ سے وہ کلام اور خطاب اسے قائم رکھتا ہے کہ کیپ واکنگ۔